السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ لوگوں نے یہ جملہ تو سنا ہوگا کہ مکافات کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے لیکن پستی بہت باریک ہے۔ دین، قرآن، سنت اور انسانی تجربے کا ایک گہرا، حقیقت بھرا حکمتی جملہ ہے یہ۔ اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس جملے کا اصل مطلب کیا ہے اور اس میں قرآن و سنت کیا فرماتا ہے۔ اللہ کا عدل وقت لیتا ہے لیکن آتا ضرور ہے۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، دھوکہ ہو رہا ہے، جھوٹی بات چل رہی ہے، کوئی بنا وجہ پریشانی دے رہا ہے اور اللہ نے ابھی تک پکڑا کیوں نہیں۔ اس جملے کا مطلب ہے کہ اللہ ظالم کو فوراً نہیں پکڑتا، مگر جب پکڑتا ہے تو بہت سختی اور بہت حکمت سے پکڑتا ہے۔ اللہ فوراً سزا نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ بندہ شاید توبہ کر لے، اپنی غلطی سدھار لے، اس کے اندر کچھ خیر ہو۔ مگر اگر کوئی دھوکہ دے، ذلیل کرے، ظلم، جھوٹ، یا کسی کا حق مارے، کسی کا گھر توڑے یا کسی کا رشتہ برباد کرے اور بار بار کرتا رہے تو اللہ اسے آہستہ آہستہ مکافات کی چکی میں ڈال دیتا ہے اور پھر رات کو رات سب الٹ جاتا ہے۔ چکی بہت باریک پستی ہے، یعنی جب اللہ کا عدل آتا ہے تو عزت چلی جاتی ہے، راز کھل جاتے ہیں، دھوکہ کرنے والا خود دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، گھر توڑنے والا اپنا گھر ٹوٹے ہوئے دیکھتا ہے، جھوٹ بولنے والا اپنی ہی بات میں پھنس جاتا ہے، جو دکھ دیتا ہے اس کو اس سے زیادہ دکھ ملتا ہے۔ یعنی سزا ایک ایک حصے کو باریک ترین طور پر چھو کر گزرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے ظلم کا ایک ایک دانے کا حساب لیا جا رہا ہو۔ اللہ کا عدل پورا اور مکمل ہوتا ہے اور اس میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ انسان فوراً بدلہ چاہتا ہے، مگر اللہ کے عدل میں وقت، جگہ، صورت، نتیجہ یہ سب ہوتا ہے اور سب پرفیکٹ ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی دیر لگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، مگر جب آتا ہے تو ہر شخص سمجھ جاتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ظالم کو اکثر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ پس رہا ہے۔ ظلم کرنے والے کو لگتا ہے سب ٹھیک چل رہا ہے، پر اندر سے بے چینی بڑھ جاتی ہے، گھر میں سکون ختم ہو جاتا ہے، رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے، مسائل بڑھتے ہیں، نیند اڑ جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے مکافات کی پسائی، باریک یعنی دھیرے دھیرے لیکن بہت گہری۔ اصل زندگی میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی کسی کا رشتہ توڑ دے، کسی کی زندگی خراب کر دے، جھوٹ بول کر گھر بسا لے تو اللہ فوراً نہیں پکڑتا، مگر جب پکڑتا ہے تو اس کی زندگی کے ہر کونے میں الجھن، بے چینی، ذلیل ہونا، دکھ، برباد ہونا، یہ سب کچھ ہوتا ہے اور یہ سب پھر آہستہ آہستہ دنیا کو دکھائی بھی دیتا ہے۔ یعنی چکی آہستہ آہستہ چلتی ہے، مگر جب پیسنا شروع کرتی ہے تو کچھ بچا نہیں رہتا۔ ایک جملہ جو سب کچھ سمجھا دیتا ہے، اللہ ظلم کو چھوڑ دیتا ہے پر ظالم کو نہیں چھوڑتا۔ یہ جملہ بہت گہرا، حکمت بھرا اور اللہ کے عدل کو سمجھانے کا طریقہ ہے۔ اس کا مطلب سادے الفاظ میں یہ ہے کہ ظلم کو چھوڑ دیتا ہے لیکن ظالم کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ فوراً ظلم کا نتیجہ نہیں دیتا۔ اللہ اس ظلم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جس نے ظلم کیا ہوتا ہے اس کی زندگی سے برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ اس کے سخت دن شروع ہو جاتے ہیں، اس کی تکلیفیں، اس کی پریشانیاں، وہ سب اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ کیوں اللہ فوراً سزا نہیں دیتا؟ کیونکہ اللہ صبر اور موقع دیتا ہے کہ شاید وہ بندہ رک جائے، شاید وہ سدھر جائے، شاید وہ گناہ سے پلٹ جائے۔ مگر اگر وہ نہیں سدھرتا تو پھر اللہ کا عدل ایسا آتا ہے کہ انسان اس سوچ و پنج میں پڑ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا اور کیوں کیا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 21، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ سورہ ہود آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تیرا رب ظلم کرنے والوں کو پکڑتا ہے
تو اس کی پکڑ بہت دردناک اور بہت سخت ہوتی ہے۔ یہ آیت اصل میں یہی کہہ رہی ہے کہ اللہ فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے، مگر جب پکڑ ہوتی ہے تو راضی راضی نہیں ہوتی، سخت، گہری اور دردناک ہوتی ہے۔ اور اگر ظالم کا کوئی ساتھ دینے والا ہو، ظلم پر آنکھ بند کرنے والا یا ظلم کو نارمل بنانے والا، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا حکم ہے، ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم کہلاتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ظالموں کی طرف میل نہ ہو، ان کا ساتھ نہ دو، ورنہ تمہیں بھی آگ چھو لے گی۔ یعنی ظالم کا سیدھا ساتھ دینا ضروری نہیں، دل سے رضامندی بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی ظلم کو دیکھے اور کہے مجھے کچھ نظر نہیں آتا، سب ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں ظالم کے قتل میں شریک لکھا جاتا ہے۔ ظلم کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنا، نظر انداز کرنا اور اس طرح سے محسوس کروانا کہ ظالم تو ظالم ہے ہی نہیں اور اس نے جو کیا وہ تو ظلم ہی نہیں ہے، تو یہ سراسر گناہ ہے، اتنا ہی گناہ جتنا کہ ظالم کا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ظلم ہوتے دیکھے اور اسے نہ روکے تو وہ بھی اس ظلم میں شریک ہے۔ مکافات کا اصول ہے کہ ظالموں پر آنے والی سزا ان کے مددگاروں کو بھی پکڑتی ہے۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ علماء کے مطابق جس نے ظلم نہ کیا ہو مگر ظلم والوں کے ساتھ دیا ہو، اس کا گناہ ان سے کم نہیں۔ ظالم کو بچانے والا اصل میں ظلم کو زندہ رکھتا ہے۔ ایسے لوگ ظلم کو کور کرتے ہیں، ظالم کو اور ہمت دیتے ہیں، جھوٹے کو سچ کا لباس پہناتے ہیں، مظلوم کی تکلیف کو جھوٹ بتاتے ہیں، مظلوم کو کمزور بتاتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے جو ظالم ہے اس کو اور ہمت ملتی ہے اور وہ اور ظلم کرتا ہے اور اس کو اپنی غلطی نہیں لگتی۔ یہ سب لوگ ظالم کے جرم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گناہ اور ظلم میں کسی کی مدد مت کرو۔ ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے کا انجام ہے اس دنیا میں اللہ ایسے لوگوں سے سکون چھین لیتا ہے، برکت اتار دیتا ہے، دل سخت کر دیتا ہے، زندگی میں الجھنیں بڑھ جاتی ہیں، گھر میں فتنے پیدا ہو جاتے ہیں، رشتوں میں زہر بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو ظلم پسند نہیں، اور ظالم کا ساتھ دینے والا اللہ کا دشمن بن جاتا ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ظالم تو مزے میں ہے، پیسہ بھی آ رہا ہے، نیند بھی آ رہی ہے سکون کی، زندگی بھی عیش کی ہے، پھر اللہ کی پکڑ کہاں ہے؟ تو اس کا جواب قرآن، حدیث اور اللہ کی سنت الہی سے بہت گہرا ہے۔ ظالم کا سکون اصل سکون نہیں ہوتا، ظاہری ہوتا ہے۔ پیسہ، کھانا، شاپنگ، سفر، ہنسنا، دنیا کی عیش، یہ سب اوپری ہے، لیکن اندر سے اس کا دل بے چین، سخت، روشن نہیں ہوتا، سوچ گم ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے دل سخت کر دیے گئے۔ تو ظالم اور ظالم کا جو ساتھ دینے والے اس کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کے دل سخت کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ ال عمران آیت نمبر 178 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ظالم کے لیے جو مہلت ہم دیتے ہیں وہ ان کے حق میں بہتری نہیں بلکہ انہیں اور زیادہ پکڑنے کے لیے ہوتی ہے، یعنی وہ خوش ہوتا رہے، اسے لگے سب ٹھیک ہے، وہ اور گہرا ظلم کرے، وہ سمجھے کہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، مگر اصل میں اللہ ان کی رسی لمبی کر رہا ہوتا ہے تاکہ جب کھینچے تو سیدھا زمین پر منہ کے بل گرے۔ ظالم کا سکون امتحان ہوتا ہے، انعام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ کوئی گناہ پر ہو اور پھر بھی اللہ اسے دنیا دیتا جا رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ استدراج ہے، یعنی دھیرے دھیرے تباہی کی طرف لے جانا۔ ظالم کا سکون دراصل یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، یہ سب سے خوفناک سزا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ اعراف آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم انہیں گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کے لیے سب سے بڑی بد دعا یہ ہے
کہ اللہ اسے چھوڑ دے، نہ سمجھے، نہ روکے، نہ ٹوکے، نہ ہی اپنے پاس بلائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے دعا کی، نماز کی، سب سے بڑھ کر سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ انسان بظاہر اگر دعا بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اور اگر نماز پڑھے تو دل اس کا نماز میں نہیں لگتا، تو یہ سزا ہوتی ہے۔ یعنی نماز وہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کا دھیان بھٹکتا ہے۔ بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن یہ خدا جانتا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے سے دور کر دیا ہوتا ہے۔ یہ سکون نہیں، اللہ کا اس کے ساتھ پردہ ہٹا دینا ہوتا ہے۔ ظالم کو اصلی سزا آخرت میں نہیں، دنیا میں ہی ملتی ہے، اور وہ اس طرح سے ملتی ہے کہ گھر کے اندر عذاب جب شروع ہوتے ہیں، دل میں جلن، برکت ختم، محبت کا انتخاب غلط، آپس میں نفرتیں، ہر کام الجھ جاتا ہے۔ لوگ دیکھ نہیں پاتے، پر ظالم کے گھر کے اندر کی حالت گندی ہوتی ہے۔ جو دکھ رہا ہوتا ہے وہ اوپری زندگی ہوتی ہے، اصل زندگی وہ ہے جو بند دروازوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ وہاں اللہ اپنا عدل چلاتا ہے۔ مظلوم کی راتوں کو رونا ظالم کی آنے والی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ جس گھر کو ظالم نے رلایا ہو وہی آنسو اس کے گھر کی روشنی بجھا دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظالم کا ظاہری سکون اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے، ظالم کی خوشی امتحان ہوتی ہے۔ ظالم کو دنیا ملنا تباہی کی طرف دھکیلنا، اصلی سزا وقت کے ساتھ اندر اندر شروع ہو جاتی ہے، اور مکافات بالکل ہوتا ہے مگر آہستہ اور اپنے وقت پہ۔ اللہ کا قانون دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔